اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم قاف اور کاف کے متعلق بات کریں گے کہ قاف کی آواز کو کہاں سے نکالنا ہے اور کاف کی آواز کو کہاں سے نکالنا ہے، اور جو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اس غلطی کو کس طرح صحیح کرنا ہے۔ عموماً جو ہے لوگ قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے، اور قاف جو ہے جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کو بھی جو ہے کاف کی آواز میں پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور دوسرے کو باریک، تو دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ مخرج کا مطلب ہے کہ جہاں سے آواز نکالنی ہے۔ اب قاف کا مخرج الگ ہے، کاف کا الگ ہے، لیکن لوگ عموماً جو ہے قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے، دونوں کو کاف ہی پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کو صحیح کس طرح کرنا ہے، اور لوگ اس میں جو ہے نا غلطی کیا کرتے ہیں، اور اس غلطی کو صحیح کس طرح کرنا ہے، اب اس بارے میں جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قاف ہے، موٹا قاف، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی تو موٹا قاف ادا ہوگا۔ اور چھوٹے کاف میں بھی جو ہے نا زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اور مخرج الگ الگ کیوں ہے؟ وہ اس طرح کہ زبان کی جڑ کا ایک وہ حصہ ہے جو گلے کی طرف ہے، اور زبان کی جڑ کا ایک حصہ وہ ہے جو منہ کی طرف ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے کہ عموماً لوگ جو ہے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ اور یہی جو ہے نا موٹا قاف میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قاف کو موٹا نہیں کر سکتے، یعنی قاف نہیں پڑھ سکتے، اس کو بھی کاف پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ دو نقطوں والا جو قاف ہے اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے، یعنی زبان کی جڑ جہاں ختم ہوتی ہے آگے گلا شروع ہوتا ہے، وہاں وہ اس جگہ کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا۔ قاف 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 قاف، اور یہ جو ہے نا کاف، زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے آگے کی طرف آئیں گے تو اس جگہ کو جو ہے نا اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو کاف ادا ہوگا۔ اور یہ عموماً جو ہے ہماری زبان میں جو ہے نا آسان ہے، اردو، پنجابی، انگلش ان زبانوں میں جو ہے کاف ہی پڑھتے ہیں دونوں کو، تو عربی زبان میں جو ہے اس کو صحیح تلفظ سے لوگ ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں صرف اتنا نہیں کہ اس کو موٹا نہیں کیا تو کیا ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ معنی بھی غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی قاف کے ساتھ ہم قل پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، اس طرح باقی صورتوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، اس طرح کئی جگہ جو ہے نا قل کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اگر ہم کل کہیں گے تو کل کا معنی ہے کھانے کے متعلق جو ہے نا پھر حکم آ جاتا ہے، تو معنی کافی غلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قلب، موٹے قاف کے ساتھ قلب ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کہ دل کو قلب کہتے ہیں موٹے قاف کے ساتھ۔ اگر ہم قاف کو موٹا نہیں کریں گے، اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو قلب کہنے سے جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کتا، تو کتنا معنی جو ہے نا تبدیل ہو گیا۔ تو یہ کیونکہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، ثواب ملے، تو اس لیے حروف کا صحیح کرنا، اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ابھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ قاف کا مخرج کیا ہے، کاف کا کیا ہے۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے، لیکن زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو یہ چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ اور کوے کے متصل، یہ جو سامنے جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو جو ہے نا اردو میں کوا کہتے ہیں،
اور عربی میں جو ہے نا لحات کہتے ہیں، جو منہ کے اندر آپ کو جو ہے نا ٹکڑا سا نظر آ رہا ہے آخر میں، اس کو عربی میں جو ہے نا لحات کہتے ہیں اور اردو میں کوا کہتے ہیں۔ اس کے متصل زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تو موٹا قاف ادا کرنا ہے۔ اب اس کا تلفظ کس طرح ہے؟ جس طرح پڑھیں گے قوف 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 قو قو قوف 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 قوف۔ دوسرا تو آسان ہے کاف۔ اب زبر زیر کے ساتھ ہم جو ہے نا اس کو پڑھیں گے موٹے قاف کو، قو 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 قو۔ اب زیر کے ساتھ قی قی قی۔ اور عموماً جو ہے نا زیر میں لوگ جو ہے نا موٹا نہیں کر سکتے، تو زیر میں جو ہے نا آپ کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوگی کہ قاف میں جو ہے قاف کی جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ اس کا تلفظ صحیح ہو جائے، اپنے مخرج سے قاف ادا ہو۔ تو اب زیر کے ساتھ قی 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 قی۔ اور اب پیش کے ساتھ قو۔ تو پیش میں بھی جو ہے نا عام طور پہ جو ہے نا وہ صحیح موٹا نہیں کر سکتے، اپنے مخرج سے ادا نہیں کر سکتے، تو پیش میں بھی جو ہے نا آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ قو 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 قو۔ اور موٹا کرنے کے لیے جو ہے نا ہونٹ جو ہے نا استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف جب ہم اب قاف کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ہونٹ پیش کی وجہ سے جو ہے نا گول ہوں گے، ورنہ موٹا کرنے کے لیے ہونٹ جو ہے نا گول نہیں ہوتا ہے۔ موٹا جو ہے نا حرف جو ہے وہ زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے تو حرف موٹا ہوتا ہے، بعض میں زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے تو حرف موٹا ہوتا ہے، بعض میں جو ہے نا زبان کا درمیان تالو کی طرف اٹھتا ہے تو حرف موٹے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہے کہ ہونٹوں کے ذریعے جو ہے نا موٹا کرنا یہ غلط ہے، چینجنگ آ جاتی ہے، واو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ابھی پیش کے ساتھ قاف کی پریکٹس کرنی ہے، تو یہ جو ہونٹ گول ہوں گے پیش کی وجہ سے صرف، باقی جو ہے نا قاف کو اپنے مخرج سے آپ نے ادا کرنا ہے، اسی طرح موٹا کرنا ہے۔ قو 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 قو۔ اچھا، اور اب کاف جو ہے نا ک ک ک ک ک ک کی کو کو کو، یعنی وہ آسان ہے، ایزی ہے۔ اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ قاف کا تلفظ ہمارا صحیح ہو گیا یا نہیں۔ جو فنی تجوید کے امام ہیں، مثلا کہ مختلف قراء ہیں، انہوں نے جو ہے نا اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ حرف جب آپ نے اس کی پریکٹس کر لی اور پھر اب معلوم کرنا ہے کہ حرف کی آواز اب اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، اس سے پہلے حمزہ متحرک جو ہے نا لگا دینا ہے۔ تو اب ہم اس حمزہ متحرک یعنی زبر زیر پیش والا حمزہ جو ہے نا اس کے ساتھ ابھی پریکٹس کریں گے اور قاف کو جو ہے نا ساکن کر دیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے اقو 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 اقو۔ اب زیر کے ساتھ، اب زیر کے ساتھ میں نے جس طرح بتایا کہ زیر کے ساتھ جو ہے نا حرف کو موٹا کرنا، جن کا حرف پوری طرح صحیح نہیں ہوتا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اب زیر کے ساتھ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا قاف صحیح ہو گیا یا نہیں۔ اب زیر کے ساتھ پڑھیں گے ایقو 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 ایقو۔ اب پیش کے ساتھ، تو پیش میں بھی جو ہے نا عموماً جو ہے نا وہ ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن پریکٹس آپ کی ہوئی ہوگی تو ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اوقو 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 اوقو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے معلوم کرنا ہے کہ حرف صحیح ہو گیا ہے کہ نہیں، اور جہاں آواز رکتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہیں سے آواز نکل رہی تھی یا نہیں۔ تو
جہاں آواز رک جاتی ہے تو وہیں جو ہے نا اس کا مخرج ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم جو ہے نا قاف کا مخرج جو ہے نا معلوم کر سکتے ہیں، اور اسی پریکٹس کے ساتھ جو ہے نا حروف صحیح ہوتے ہیں. اور 2-3 دفعہ سے پڑھنے سے جو ہے نا حروف صحیح نہیں ہوتے، بلکہ اس کی پریکٹس جو ہے نا جتنی زیادہ آدمی کرے تب جا کر جو ہے نا حروف صحیح ہوتے ہیں. اور جس طرح عرب لوگ جو ہے نا پھر حرف کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح پھر ادا کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، بالکل ایزی ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور بغیر تکلف کے اس میں جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا تکلف جو ہے نا اس میں جو ہے نا آ جاتے ہیں، تکلف کے ساتھ جو ہے نا پڑھتے ہیں قاف کس طرح قا اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ تکلف نہیں کرنا، آسانی سے قاف قاف ہے. کیونکہ پڑھے اس طرح تکلف ساتھ قا اس طرح جو ہے نا پڑھے تو وہ تکلف ہے. تکلف نہیں، حرف صحیح ہو گیا، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، قاف پڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ حرف میں جو ہے نا موٹا کرنے کے لیے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، تو ہونٹ آپ نے استعمال نہیں کرنے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا حرف صحیح ہو جائے گا. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.